زندگی کے اندر ہر انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اس کی مجلس اچھی ہو، اس کی دوستی کسی اچھے انسان کے ساتھ ہو جو قرآن پڑھنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، خود بھی قرآن پڑھے، خود بھی اس کو سیکھے، خوبصورت پڑھے ترنم کے ساتھ، اور مجھے بھی سکھائے، خود بھی نماز پڑھے اور مجھے بھی نماز سکھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اچھی مجلس والے انسان جو اچھی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ رحمان اپنے عرش پر اپنے فرشتوں کے اندر کرتا ہے۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کی مجلس ہو، قرآن و حدیث کی مجلس ہو جس میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، سیکھا جائے، تو فرشتے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور مجلس ختم ہونے کے بعد فرشتے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے بندے فلاں جگہ پر تیرا قرآن پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، اور اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے مجھ سے کس چیز کا سوال کیا۔ سبحان اللہ، کاش کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے جن کا تذکرہ اللہ اپنے عرش پر کرتا ہو۔ اللہ پوچھے گا فرشتوں بتاؤ میرے بندے کس چیز کا سوال کرتے ہیں، تو فرشتے بتائیں گے اللہ تم سے جنت مانگتے ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت اور جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ، انہوں نے نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر دیکھ لیں تو فرشتے کہیں گے اللہ اگر وہ تیری جنت دیکھ لیں تو اس کی اور زیادہ طلبگار ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جنت کا طالب اس سے زیادہ کوشش کرنے والا بنا۔ تو فرشتے کہیں اگر وہ دیکھ لیں تو اس سے زیادہ خواہش کریں، اور جہنم دیکھ لیں تو اس سے زیادہ تیری پناہ مانگے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دعا کریں کہ اللہ بھی ان لوگوں میں ہمارا نام شامل کرے، تو اللہ فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان لوگوں کو جنت الاٹ کر۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ ایک آدمی ایسے ہی باہر سے گزر رہا تھا، وہ بھی جا کے شامل ہو گیا، بیٹھ گیا، نہ اس کا کوئی مقصد، نہ کوئی مسئلہ مسائل، بس ایسے ہی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے میرا قرآن پڑھ رہے تھے تو میں نے اس آدمی کو بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اچھی مجلس، اچھے لوگوں کی مثال، اچھے لوگوں کے ساتھ چلنا بیٹھنا اٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ہمارا بات کرنا ہو، کیونکہ ایک ایک وقت ایک ایک لمحہ قیمتی ہے انسان کے لیے۔ اس دنیا کے اندر ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو اس لیے ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ساتھی جو ہو وہ دین کی طرف رغبت رکھنے والا، دین کی طرف مائل ہونے والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھے انسان کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے، خوشبو نہ بھی خریدے تو انسان کو خوشبو آ جاتی ہے۔ اگر انسان اچھے انسان کے ساتھ چلتا ہے، اس کا ساتھی اچھا ہوتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہ خود بھی نماز پڑھے گا تو اس کا تھوڑا بہت تو اثر ہوگا، جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ اور برے انسان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسان بھٹی پر بیٹھتا ہے جہاں سے نہ کوئی فائدہ نہ کوئی بات، اگر کچھ لینا دینا نہ بھی ہو تو انسان وہاں پر فری بھی نہیں بیٹھ سکتا، چونکہ چنگاری کا خطرہ ہوتا ہے کہ کپڑے نہ جلا دیں۔ وہ خود بھی تباہ و برباد اور آگ کے نیچے گرمی کی شدت برداشت کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں بھی ساتھ ملا۔ یہی مثال برے ساتھی کی، اور قیامت کے دن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ قیامت والے دن ظالم بندے، گناہگار بندے، خطاکار بندے، اس دنیا کے اندر وقت کو برباد کرنے والے، وقت کو ضائع کرنے والے، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹیں گے، اور کیا کہیں گے یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم اللہ کے رسول کے راستے پر ہوتے، ہم رسول کی بات مانتے، قرآن و حدیث کی بات کو سمجھتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں شرابی کا دوست نہ ہوتا، کاش میں فلاں وقت برباد کرنے والے کا دوست نہ ہوتا، کاش میں فلمیں دیکھنے والے کا دوست نہ ہوتا۔ ایک ایک لمحہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ قرآن برحق ہے، سچی کتاب ہے، تو پھر اس سے منہ کیوں مڑا جائے؟
آئیے قرآن کی طرف رغبت کیجیے، قرآن خود بھی سیکھیے، اپنی جدید نسل بچوں کو بھی سکھائیے، اور احادیث خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ یہ دنیا کی دولتیں، یہ دنیا کی جو مال و زر ہے، یہ آنے جانے والی چیز، ہر انسان ہی اس کو پا لیتا ہے۔ یہ رحمان رازق رحمان ہے تو دے دے۔ اللہ پر امید رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔